دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ مدنی چینل کا ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دین کی ترقی میں حصہ ملاتے کیوں نہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ پاک کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، وہ دین ہمیں عطا فرمایا جو کہ اس کو محبوب ہے، اس دین میں ہمیں شامل کیا جس کو قیامت کے دن اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین میں ہمیں شامل کیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اس حوالے سے تفسیر صراط الجنان میں لکھا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنایا۔ تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ عز و جل کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس دین کی اہمیت کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اسی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اس امت کی خصوصیت بھی جو قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں، جیسے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اور آپ کے صدقے آپ کی امت بھی افضل ہے، اور اس امت کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو اہمیت سب سے پہلے دین کی حوالے سے دل میں اجاگر ہونا ضروری ہے کہ ہمیں جو یہ
نعمت ملی یہ بہت اعلیٰ نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت زبردست نعمت ہے کہ ہمیں دین اسلام نصیب ہو گیا الحمدللہ، اب یہ دیکھیں بن مانگے ملا، سبحان اللہ، ہماری آنکھیں کھلی، مسلمان گھرانے میں کھلی، کلمہ پڑھنے والوں کے گھرانے میں کھلی، بے شک، عاشق رسول گھرانے میں کھلی، اور قرآن پڑھنے والے گھرانے میں کھلی، نماز پڑھنے والے گھرانے میں کھلی۔ تو دین اسلام کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت ہماری کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ دین اسلام پر ہے۔ سبحان، جو سچے دل سے مسلمان ہوگا وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن ایک نہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی شفاعت کے صدقے میں، آپ کی عطاؤں کے صدقے میں اسے داخل جنت ضرور فرمائے۔ سبحان، تو دین اسلام اور مسلمان ہونا اس کی بڑی اہمیت ہے نجات پانے کے لیے۔ اللہ کریم نے جہاں ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمایا، دین اسلام میں دیکھیں ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اتنے سارے ہمارے سارے ڈائمنشن دی ہیں دین اسلام کی۔ اس دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ جتنے ادیان دیکھ لیں اور دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ سبحان، صرف یہ نہیں کہ آخرت کی نجات، آخرت کی نجات تو ہے اسی کے اوپر نا، کہ بندہ جو مسلمان ہوگا، جو بندہ دار اسلام میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سمجھایا۔ آپ دیکھیں کاروبار کو دیکھ لیجئے، دین اسلام نے کتنی خوبصورت اس میں رہنمائی کی۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں کاروبار کے متعلق یہاں تک رہنمائی ہے کہ اگر لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لو۔ آپ یہ دیکھیے، حالانکہ بزنس کی بات ہے، یہ کاروبار کی بات ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے کاروباری معاملے میں ہمیں سمجھا رہا ہے، سود سے منع کیا جا رہا ہے کہ سود میں نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، پھر بتایا کہ سود جو ہے وہ اللہ کے غضب کو لاتا ہے، اور تجارت کرنے میں نفع ہے، اور تجارت کو برکت قرار دے دیا گیا۔ تجارت اگر اچھی نیت سے کرے تو اس میں فوائد رکھے گئے، ثواب رکھے گئے، اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بندہ کاروبار کرے گا تو اس کا بھی ثواب ہے، رزق حلال کا۔ اگر آپ دیکھیں گھریلو زندگی تو اس میں ہمارے دین نے رہنمائی کی ہے، کاروباری زندگی دیکھیں وہاں رہنمائی کی ہے۔ یعنی عالم کیا تھا اس معاشرے کا کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں پر مرد کا انتقال ہو گیا اس کے ساتھ زندہ عورت کو دفنا دیا جاتا تھا۔ جس معاشرے کا حال یہ تھا کہ غلاموں کو وہ اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھی کہ بندہ صرف تصور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کیل ٹھوک دینا کم تکلیف دے، کوئلوں پر جو ہے کسی کو لٹا دینا اور پھر وزن رکھ دینا، اس پہ اوپر وزن رکھ دینا کم تکلیف ہے۔ آپ جہاں اٹھائیں گے وہاں پر آپ کو دین کی اہمیت پتہ چلے گی۔ آپ کاروبار کے اندر جائیں گے پتہ چلے گا میرا دین کی واقعی کیا اہمیت ہے یہاں پر۔ آپ گھریلو زندگی میں جائیں گے پتہ چلے گا کیا اہمیت ہے دین کی۔ بچیاں دیکھیں اس کے اندر دین کی اہمیت، والدین کو دیکھا جائے وہاں دین کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی جو ایک اچھے انداز سے گزرے، آگے بڑھے ایک خوبصورت انداز میں، اور ہماری آخرت کہ کسی طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں، ہر جگہ دین کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ اور آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ یہ دیکھیں کہ اس امت کی ایک اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی تم بہترین امت ہو۔ بھائی آخر کیوں بہترین امت ہو؟ ہم بڑی بڑی آبدوز بنا رہے ہیں اس لیے بہترین امت ہیں، ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، اتنا بڑا جہاز میں بیٹھ کے ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، بندہ دیکھ کے حیران رہ جائے کیا کون سی مخلوق ہے یہ، کیا اس لیے بہترین امت ہے؟ ہم سمندر کی گہرائیوں میں چلے گا اس لیے بہترین امت ہے، اتنی بلندیوں پہ چلے گا اس لیے بہترین امت ہے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی بنا لی اس لیے آخر وجہ کیا ہے کیوں بہترین امت؟ اس کی وجہ بتا دی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کیا۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت ہی پیارے انداز سے ایک بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ قربان بھائی آپ نے فرمائی، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اگر اس کی اہمیت دل میں نہیں ہے نا تو مطلب یہ کہ اس کو سمجھے نہیں، بے شک اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی طور پر بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ نوٹ کریں، آپ کے پاس موبائل ہے، ایک اچھا کمپنی کا آپ نے ایک موبائل اس لیے لیا ہے کہ آپ کا بڑا بزنس ہے، اس بڑے بزنس کو کرنے کے لیے آپ نے ایک بڑا اچھا موبائل، مہنگا موبائل لیا، اب گھر پہ آ کر بچہ اسی سے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور اس کو اتنا مس یوز کیا کہ خراب کر دیا۔ یہ ویڈیو گیم کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کسی اور پرپس کے لیے تھا، آپ کے بچے نے اس کو کھیل کے خراب کیا تو آپ یہی کہیں گے اگر ویڈیو گیم کے لیے وہ موبائل دوسرا ہے جس کے بٹن وغیرہ تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی اپنی حیثیت سے ہٹ کر استعمال ہوگی تو وہ پھر مس یوز ہی کہلائے گا۔ تو یہاں اگر میں اس دین کی اہمیت کو سمجھ لوں تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ جائیں گی، پھر میں کسی وسوسے کا شکار نہیں ہوں گا۔ تو یہ دین
اس دین کی اہمیت کو سمجھے. ایک استاد صاحب کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہی کہتے تھے, بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے, بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے. شاگرد بھی باتیں دہراتے تھے یہی. ایک دن شاگرد کا جوتا ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. شاگرد جو ہے وہ ایک موچی کے پاس پہنچا. اب طلبہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی غربت میں گزارتے بیچارے, تو اس طالب علم نے اس موچی سے جا کر کہا کہ میرا جوتا سی دے, ٹھیک ہے, میں تجھے دین کی ایک بات بتاؤں گا. اب وہ جو موچی تھا اس نے کہا بھائی مجھے پیسے چاہیے, یہ باتیں اپنے پاس رکھ, پیسے ہیں تو کام لے ورنہ جاؤ. اب وہ تو چھوٹا سا منہ کر کے آ گیا اور کہا کہ استاد صاحب آپ کہتے ہو کہ دین بڑا قیمتی ہے, دین بڑا قیمتی ہے, تو میں نے تو دین کی بات بتا کر موچی سے کہا کہ ذرا میرا جوتا سی دے, تو اس نے تو منع کر دیا. تو استاد نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو, ایک موتی دیا اس کو اور کہا کہ بیٹا ذرا یہ موتی لو اور سبزی منڈی جاؤ اور دیکھو کہ یہ سبزی والا جو ہے یہ اس کی کیا قیمت دیتا ہے. شاگرد نے موتی لیا اور سبزی منڈی چلا گیا. سبزی منڈی جا کر ایک سبزی والے سے جو آلو پیاز ٹماٹر نیمبو یہ سب رکھے ہوئے تھے اس سے جا کے کہا کہ بھائی یہ موتی بیچنا ہے, خریدو گے؟ اب وہ سبزی والا فارغ بیٹھا تھا, اس نے بھی موتی لیا, چمک دمک اچھا لگا اس کو. اس نے کہا ہاں بھائی اچھا ہے تو اچھا, بچے کھیلیں گے اس سے, 2-4 نیمبو لے لو اس سے. کہا اچھا دے میں پوچھ کے آتا ہوں. وہ لے کر واپس آیا اور جا کر اپنے استاد سے کہا کہ استاد صاحب وہ سبزی والا تو 2-4 نیمبو دے رہا ہے اس کے. اچھا جاؤ بیٹا ذرا مارکیٹ جا کے جوہری سے اس کی جیولر سے جا کر اس کی قیمت پوچھو. ٹھیک ہے. اب وہ شاگرد جوہری کے پاس گیا, اس کو جا کر جب یہ دکھایا, اس نے وہ موتی دیکھا, او ہو بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے, یہ ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی, بھائی بہت قیمتی ہے یہ. اب وہ شاگرد بڑا حیران ہوا اور آ کر استاد سے کہا استاد صاحب اس کی تو قیمت تو بہت زیادہ ہے, دکاندار کہہ رہا ہے میری ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی. تو استاد نے کہا کہ بیٹا معلوم ہوا کہ ہر چیز کی جو قیمت ہے نا اس کی منڈی میں لگتی ہے, ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے. جویری ہی جانتا ہے کہ موتی کی قیمت کیا ہے, سبزی فروش نہیں پہچانے گا اس موتی کی قیمت. تو دین کی اہمیت اہل علم جانتے ہیں, اور اہل علم کی جو کیفیت ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں, اگر جیسے مثال امیر اہل سنت, میرا ایک یعنی اتنا دیکھا ہے آپ کو کہ اگر یہ کہا جائے امیر اہل سنت کو کہ آج 4 بجے آپ کی دعا قبول ہوگی, میرا حسن ظن ہے کہ یہ دعا کریں گے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ. یعنی یہ نا کہ مسلمان ہے اتار تیرے کرم سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. یعنی کتنا اس معاملے میں گڑ گڑاتے ہیں, کتنا روتے ہیں کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے. اس دین کی اہمیت کو اگر دل میں پیش نظر کیا جائے نا تبھی کام بنے گا, ورنہ تو مطلب کہتے ہیں نا کہ سفر تو ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب یہ دیکھیں جب اس کی جو اہمیت جو پتہ چلتی ہے نا, ہمیں تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا نا, ہمیں تو سب کچھ ایسی بیٹھے بٹھایا مل گیا, ہمیں شب قدر مل گئی. ورنہ اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے شب قدر مل گئی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو رات, وہ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی. لیکن آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے سامنے جب تذکرہ کیا جا رہا ہے, پچھلی امتوں کی اتنی عمریں ہوا کرتی تھی, دن میں وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے, جہاد کیا کرتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے, رات و قیام کیا کرتے تھے, اتنی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام مرجھا گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے تو عمریں بھی چھوٹی ہیں, اور پھر چھوٹی عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے تو دیگر کام بھی اتنے سارے ہیں, کمانے کے لیے الگ نکل جاتا ہے, سونے کا وقت الگ نکل جاتا ہے, ہمارے تو عبادتیں کیا ہیں. لیکن آپ دیکھیے صحابہ کرام کی دین کی اہمیت, کہ ان کو محبت تھی اس دین سے, وہ نیکیاں کرنے کے خواہش مند تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس سے نیکیوں کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو, ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ نیکیاں آ جائیں. وہ اس چیز کے جسے کہتے ہیں نا وہ حریص ہونا, کہ وہ حریص تھے نیکیوں کے, تو اللہ نے ان کے صدقے میں ہمیں بھی کیا عطا فرمایا, شب قدر عطا فرما دی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو بندہ پڑھے, ایک لفظ پڑھے, ایک حرف پڑھے, ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا ہو رہی ہیں. جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ تو اپنا ایک لمحہ جو ہے وہ نیکیوں کے بغیر نہیں گزارا کرتے تھے. صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال رکھنا شروع کر دیے.
تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، بھئی تم میں میری مثل کون ہے، میں تو اللہ کے یہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، ان کے یہاں دین کی اہمیت کتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، آخرت میں ایک ایک نیکی کام آئے گی۔ لیکن آج ہماری کتنی اہمیت ہے، ہم آنکھ کھولتے ہیں تو فجر قضا ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ بھی ذاتی طور پر بھی اور پریکٹیکل بھی اگر دیکھا جائے تو دین کی اہمیت ہوگی نا۔ آپ دیکھیں خود بھی اگر ہماری ٹائم کی کیلکولیشن ہوگی تو کیا ہوا کہ پرائم ٹائم جو ہے وہ پرائم کام کے لیے دیا جاتا ہے۔ بے شک اگر دین کی اہمیت ہو تو میں اپنے پرائم کام کے لیے جاؤں گا، بالکل، لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں نا۔ یہاں تو اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کاروبار کو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ اہم ہے۔ تو کسی نے لکھا نا کہ مطلب نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب یہ اہمیت ہوگی تو ہوگا نا۔ اگر اللہ پاک نے جو رمضان کے روزے عطا فرمائے کہ رمضان کے روزے رکھو، تو اب اگر کوئی یہ بیوقوف قسم کا شخص جو ہے وہ کہے کہ یار روزے رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، تو وہ کہے گا نہیں یار میرے نبی نے فرمایا صحت یاب ہو جاؤ گے، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، اگر مجھے استطاعت ملی ہے تو میں حج کروں گا۔ تو جو دین کے کام ہوں گے یہ جب ہی دل میں پیدا ہوں گے کہ جب آپ کو دین کی اہمیت ہوگی۔ کیا بات، کہ دین کی اہمیت دل میں ہوگی تو خود بھی آپ اپنے آپ کو مینیج کریں گے، اولاد کی تربیت آئے گی تو اپنا سب سے اچھا بچہ جو ذہین بھی ہے، جو ویل لک ہے، میڈیکلی طور پہ بھی فٹ ہے، اس کو آپ دین کے لیے بھیجو گے؟ یا جو نہیں پڑھتا ہے، اس ٹیچروں نے بولا کہ بھائی تمہارے بچے کو ہم نہیں پڑھا سکتے، چاہے پھر اٹھا کے مدرسے میں ڈال دو کہ اب یہ پڑھتا۔ اور کمال تو یہ کہ آ کر وہ کہتے ہیں یار بہت کوشش کی، اسکول پڑھ نہیں رہا، اس کو مدرسے میں رکھ لو۔ ارے آپ سوچو تو اب کیا رہے ہیں کہ وہ بچہ کہ جو اگر حافظ قرآن بن گیا تو وہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے خاندان کے 10 افراد کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس میں آج آپ اسکول میں اگر اس کی رزلٹ لینے جاتے ہیں، چلو آپ کا بچہ اسکول میں فرسٹ آ گیا، یہ فرسٹ بچہ آ کر آپ کو سارے پیرنٹس میں سے بلا کر کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کا بچہ ہے کہ جو آج پہلا نمبر آیا ہے۔ آپ پھولے نہیں سماتے کہ 150-200 پیرنٹس میں سے جناب مجھے سلیکٹ کیا گیا، مجھے بڑی عزت ملی۔ آپ تصور کریں آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا، اس نے شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب آپ تصور کریں، عزت چاہتے ہیں نا، آپ عزت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، دیکھیں عزت کیسی ملے گی، آپ کو کیسا منصب ملے گا، دنیا میں بھی آپ کی عزت ملے گی۔ اور پھر دیکھیں مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ بچہ انجینئر ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ حافظ ہے، سبحان اللہ، تینوں بچے آ گئے آپ کی قبر پر۔ ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا ثواب میں اپنے باپ کو دوں، انجینئر کہے کہ میں دوں، اور حافظ قرآن کہے حافظ قرآن کہے۔ تو آپ سوچیں کہ اہمیت دل میں پیدا کریں کہ سب سے پہلے اس دین کی اہمیت۔ حضور یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو آپ نے بات سمجھائی کہ حافظ قرآن آپ نے بچہ بنایا تو تاج کیسا زبردست پہنایا جا رہا ہے، اور دنیاوی جو بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی نا، یعنی آپ نے بڑی مال آسانی سے نہیں آتا، بڑی محنت سے آدمی کماتا ہے، تو دن رات کوشش کر کے جو آپ نے مال کمایا، جب اولاد والا ہوتا ہے تو اس سے پوچھے بھائی کس کے لیے کر رہے ہو یہ اتنی محنت، 2 نوکریاں کر رہے ہو، یا باس کیسا بھی ہے جلی کٹی سناتا ہے، سر جھکا کے آدمی سنتا رہتا ہے۔ عزت نفس بڑی پیاری ہے، لیکن کیوں سن رہا ہے کہ اگر کچھ جواب دوں گا تو نوکری سے جاؤں گا، نوکری سے جاؤں گا تو آمدنی بند ہوگی، اور وہ پیسہ کس کے لیے کما رہے ہو اس سے پوچھو، یار بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، یعنی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد پہ آپ لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہو گئی اور آپ قبر میں پہنچ گئے تو اب وہ اولاد کھڑے ہو کے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کر سکتی، فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نے اس اولاد کو کیا بنایا؟ یعنی اس کی تو آپ نہیں سمجھے دنیا سنوارنے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کرا، لیکن وہ اس کو ایسا بھی نہیں بنایا کہ جناب میں جب مر جاؤں تو جو میری خون پسینے کی کمائی سے بڑی ہوئی ہے وہ اولاد کھڑے ہو کے میرے لیے درست قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب بھی نہ کر سکے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ایسا بنائے کہ ٹھیک ہے دنیاوی طور پر
پر بھی وہ ویل سیٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنی تو دیندار ہو کہ کم سے کم قرآن پاک پڑھنے والی ہو، دین سمجھتی ہو۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں عذاب ہو رہا ہے، مردے پہ سخت عذاب ہے، پھر بعد میں اسی قبر کے پاس سے گزرتے تو دیکھتے ہیں وہاں رحمت الہی کے جلوے، چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ وہ عذاب کا منظر تھا، اب وہاں پر قبر جو ہے وہ گلستان بنی ہوئی ہے۔ تو حیرانگی ہوئی، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے، پہلے گزرا تھا تو عذاب کا معاملہ تھا، اب میں آیا ہوں تو یہاں رحمت کے جلوے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے روح اللہ کہ یہ جو شخص تھا نا بڑا گناہگار تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کے گناہوں کے سبب یہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے گیا تو اس کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی، اس کے جانے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ بڑا ہوا اور بڑے ہونے کے بعد وہ آج مدرسے میں گیا اور مدرسے میں اس کے استاد صاحب نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے یہ پڑھا نا تو عیسیٰ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا، سبحان اللہ۔ اس کا رحمان اور رحیم کہنا اس کی اولاد کا اس کی قبر میں سے عذاب اٹھ جانے کا سبب بن گیا۔ ہمیں بتائیں، جو حاجی صاحب نے بھی مثال دی کہ تینوں بچے کھڑے، انجینئر بھی کھڑا ہے، ڈاکٹر بھی کھڑا ہے، اور وہ حافظ قرآن بھی، جسے بھی ہو سکتا ہے یہ سمجھ کے یار کہیں نہیں پڑھا تو چلو ہم بھیج دیتے مدرسے، لیکن یعنی اس کی قدر جب پتہ چلے گی جب شاید ہم دنیا سے جائیں۔ کسی نے کہا کہ کنویں کے منڈیر پر چند عورتیں کھڑی پانی بھر رہی تھیں، تو ایک بچہ جا رہا تھا تو ایک عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ بھی ماں کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ ایک گزرا تھا یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، وہ بھی دیکھتا ہوا گزر گیا۔ ایک بچے نے جیسے ماں کو دیکھا کہ ماں پانی بھر رہی تو وہ فوراً آیا اور فوراً آ کر اس نے برتن اٹھایا، کندھے پہ رکھا، ماں کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگا، اور روز نے مڑ کے کہا کہ یہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ اگر اپنے بچے کو دیندار بناتے ہیں فائدہ ہے کہ نہیں، اور پھر ہے بھی قرآن پاک میں بھی جو واضح ارشادات ہمیں عطا ہوئے وہ یہی دین کی اہمیت کے لیے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو دیندار بنائیں گے تبھی تو وہ اس آگ سے بچیں گے، ورنہ اگر دین کی اہمیت نہیں ہوگی تو کیا ہماری اولاد نمازی بنے گی؟ کیا ہمارے گھر میں شریعت کے احکامات پر عمل ہوگا؟ یہ جب ہی ہوگا جب آپ اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے۔ اور دین کب سکھائیں گے؟ جب دین کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی کہ ہم دیندار ہیں اور ہمارے بچوں کو دین آنا چاہیے۔ تو جو ایک معاشرے میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں ایک دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے، تو آپ اور ہم اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ یار اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی نے آج الحمدللہ معاشرے میں اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپرچونٹیز دی ہیں، سہولتیں دے دی نا۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں، پڑھائیں، ساتھ میں مدرسہ پڑھا دے بھائی، جز وقتی مدرسے ہم نے کھول دیے، بچوں کے لیے بھی کھول دیے۔ آپ اپنے بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق آپ ان کو پڑھائیں، دین کی بات بھی سکھائیں۔ جامعۃ المدینہ اس بچیوں کے لیے کھول دیا، آپ فیضان شریعت کورس کرا دیں۔ آپ کہیں کہ جناب ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے، آن لائن اویلیبلٹی ہے، آپ آن لائن داخلہ دلا دیں، ہم آپ کے بچوں کو، بچیوں کو، آپ کے گھر کی عورتوں کو، ایون آپ کو فون پہ پڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ لیں نا، سہولت لیں اور دین کی بات سیکھیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے، بالکل۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا ایسا، جو سمجھدار بزنس مین ہوتے ہیں اور جن کا کاروباری ذہن ہوتا ہے، وہ جب کوئی بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ صحیح۔ گھاٹے والے کو تو ہاتھ نہیں ڈالنا نا اس میں، بھائی چلو اس میں ایک فائدہ ہے۔ جیسے اولاد کی بات چل رہی ہے، گھر والوں کی بات چل رہی ہے، اب کسی کو صرف ایک طرف ہی رکھا، یا ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر، یا ایک طرف ہی رکھا، تو اس میں صرف دنیا کا فائدہ ہے، چلو کچھ مال وغیرہ آ رہا ہے، لیکن جو زیادہ سمجھدار ہے وہ اس سے آگے بڑھے گا، کہے کہ ڈبل فائدہ کس میں ہے۔ آپ دیکھیں، جو عالم بن رہا ہے، جو حافظ بن رہا ہے، جو دیندار بن رہا ہے، اس کا ڈبل فائدہ ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ اطاعت گزار ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ چپل اٹھانے والا ہے، وہ جوتے اٹھانے والا ہے، وہ آپ جناب سے بات کرنے والا ہے۔ والدین کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے۔ جب والدین کی بڑی عمر ہو جاتی ہے نا، تو والدین اس وقت کہتے ہیں بھائی ہمیں بچوں کا پیسہ نہیں چاہیے، وہ 2 لمحے بیٹھ کے ہم سے بات ہی کریں، ہمیں بچوں کا مال نہیں چاہیے، وہ ہمارے پاس بیٹھے تو صحیح، ہماری باتیں سن لیں۔ یہ کون سنے گا؟ جو اطاعت گزار بیٹا ہوگا، جو فرما بردار بیٹا ہوگا، جس کے دل میں اہمیت ہوگی، جس کے دل میں والدین کی اہمیت ہوگی۔ اور یہ تب پیدا ہوگی جب وہ دین اسلام کو پڑھے گا، جب وہ جامعات میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، مدرسے میں اس نے قرآن کی
تعلیم سیکھی ہوگی, قرآن و حدیث کو کا علم حاصل کیا ہوگا کہ قرآن میں واضح احکامات ہیں اس کے. حقیقت ہے. تو ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا اسی حوالے سے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے, اللہ, میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو دنگ رہ گئے ایک منٹ کو کہ فرمایا کوئی اولاد بھی اپنے باپ کو مارتی ہے؟ کہا مارا ہے. کہا اچھا مارا ہے. پھر تھوڑی دیر وہ خاموش ہوئے اور اس سے سوال کیا. بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, آج اولاد کی نافرمانی کا شکوہ زبانوں پر ہوتا ہے, لیکن یہ ہم غور کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے, بدتمیز ہے, یہ کیسے بنی, کیوں ہوا؟ تو بزرگ نے پوچھا کہ اچھا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے؟ کہ نہیں. کہ اچھا کہیں مدرسے میں کوئی ادب دین کچھ اس نے سیکھا؟ کہ نہیں. فرمایا اچھا پھر کرتا کیا ہے؟ کہ کھیتی باڑی کرتا ہے. کہ اچھا پھر یہ بات ہے تو بھائی پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا ہوا. کہ تم نے قرآن اسے پڑھایا نہیں, دین اسے پڑھایا نہیں, جس سے اسے والدین کا مقام مرتبہ پتہ چلتا, اسے پتہ چلتا یہ باپ جنت کا دروازہ ہے, یہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یہ سب تو اسے پتہ نہیں ہے. تو کھیتی باڑی کر رہا جا رہا ہوگا, بیل پہ بیٹھا ہوا, پیچھے اپنے کتا ہوگا اور قرآن آتا نہیں تو گنگناتے ہوئے اپنے جا رہا ہوگا مستی میں. تو وہ سامنے تم آ گئے تو اس نے سمجھا وہ کوئی ڈھور ڈنگر آ گیا تو انہیں ڈنڈا مار دیا. وہ تو شکر کرو ابھی تمہارا سر نہیں پھاڑ دیا اس نے. یعنی اسے سمجھایا کہ تم نے تو اس کو کردار تو بنانا تھا, کردار تو بنایا ہی نہیں, تم نے تو اسے گویا مال کمانے کی مشین بنا دیا. بات یہی ہے آج ہم مشین تو بنا رہا ہے انسان, لیکن جو انسان کو انسان بننا تھا وہ نہیں بن رہا. تو مشین کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کی طرف جا رہا ہے, لیکن جو کردار سنوارنے والا دین تھا. دیکھیں ایک ہے ٹھیک ہے آپ باقاعدہ پورا حافظ قرآن بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن چلیں آپ پورا اس انداز سے نہیں بھی آتے, لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی بنیادی باتیں جانتا ہو, اپنے فرائض واجبات کو جانتا ہو, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن اختیار کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد ہی نہ جانے, یہ نہیں کہ وہ دین کے جو فرائض ہیں واجبات ہیں انہی سے بے بہرا ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بیلنس دین و دنیا ساتھ لے کر چلیں, اور اس کا بڑا پیارا موقع یہ آپ کو دعوت اسلامی دے. اور یہاں میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور اسی موضوع سے اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ یہی بات کہ اہمیت پہلے دل میں پیدا ہوگی, سبحان اللہ, اب ہوگا کہ کرنا کیسے. تو اب آپ نے جیسے فرمایا کہ تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. صحیح, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. بالکل. اور ٹائم اپنی ذات کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے اور معاشرے کے لیے, یہ یاد رکھیے گا. یہاں اگلا اسٹیپ جو آپ کو ایک سیڑھی چڑھانی ہے, وہ سیڑھی یہ ہے کہ اب آپ اس بات کی بھی اہمیت کو سمجھیں کہ اس دین کو آگے بڑھانے میں مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یعنی جہاں پر ہوں میں جہاں پر ہوں, اور آپ اور ہم کہیں نہ کہیں آ کر کسی نہ کسی منصب پر آتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہم مختلف دفتروں میں جگہوں پر جاتے ہیں. ایک جگہ کل ہی جانا ہوا تھا, ان کے اسٹاف کو پوچھا 12-15 اسٹاف ہے. اب 15 افراد اگر اسٹاف میں ہیں آپ کے, اور آپ کہتے ہو کہ بھائی روزانہ 10 بجے آتے تھے آج سے 9 بجے آنا ہے, وہ چوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو 10 بجے نہیں جانا ہے 11 بجے جانا ہے, وہ یسر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اس کا مطلب آپ ایک اتھارٹی ہیں. اب آپ کے تحت اگر 15 مسلمان کام کرتے ہیں, اور وہ 15 مسلمان اگر قرآن سیکھ لیں تو, وہ 15 مسلمان دین سیکھ لیں تو, اللہ, یہاں آپ کہیں گے بھائی میں کیسے سکھاؤں, تو آپ خود بھی سیکھیں, اور آپ دعوت اسلامی سے رابطہ کریں تو ہماری مجلس تاجران آ کر آپ کے آفس میں, آپ کی دکان پر, آپ کے کارخانے میں, آپ کی فیکٹری میں آ کر ان کو بھی دین سکھائے گی. سبحان اللہ, دین کی اہمیت کو سمجھ کر اب یہ دیکھیں کہ میں کس کس حصے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو یہاں وہی بات ہے. اور حاجی صاحب یہاں وہ حدیث بھی آ سکتی ہے کہ کلکم راعین و کلکم مسئول, کہ تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے اور اس سے اس کے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بھائی ماتے چوری کرتا ہے, یہ شکوہ کرتے ہیں نا, ماتے چوری کرتا ہے, میرا کام پورا نہیں کرتا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے, کہیں کام پہ بھیجو تو ادھر ادھر گھوم کے آ جاتا ہے, میری کام پہ توجہ نہیں دیتا ہے. یہ بہت ساری خرابیاں جو بزنس مین ہم کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں اس طرح کا ہے, ٹھیک ہے آپ سدھارنا چاہتے ہیں, ان کو دین سکھائیں. سبحان اللہ, یہ چوری نہیں کریں گے, یہ آپ کا ٹائم پورا دیں گے. یہ ان کو جب اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جس ٹائم کو میں نے کمٹمنٹ کیا ہے, میں کمٹمنٹ پورا کروں گا تبھی میری تنخواہ میرے لیے جائز ہوگی, تو کیوں گڑبڑ کرے گا. دین سکھائیں گے تو فائدہ ہوگا. تو فائدہ کس چیز کا ہے؟ آپ کے اپنی بزنس کا فائدہ ہے, فائدہ بزنس کا ہے. اور کام کیسے ہوگا؟ دین سیکھنے میں, کہ دین سکھائیں گے تو بزنس کا بھی فائدہ ہوگا, دین سکھائیں گے آپ کا گھر بار اچھا ہوگا. بھائی ماں باپ شکوہ کرتے میری بات نہیں مانتا,
کس نے ان کو کہاں پڑھا رہے؟ اسکول پڑھا رہے. آپ دین سکھائے، وہ آپ کا ہاتھ چوم کے جائے گا. سبحان اللہ. چوم کے جاتے ہیں، چوم کے جاتے ہیں. جی ہاں، ہمارے مسجد مدینہ کے بچے الحمدللہ چوم کے جاتے ہیں. ہمارے مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو آپ جناب سے کہہ کر بات کرنے کی بات سکھائی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ والدین جو بات کہیں آپ ان کا کام کریں. اگر وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کمزوری ہے، ہوگی کہ بھئی آپ کہیں گے آپ تو سکھاتے ہو، مانتے تو ہے نہیں، آپ اور ہم کوشش ہی کریں گے نا. لیکن کوشش جاری رہے گی تو ایک وقت آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی کیسے قربان بھائی؟ باپ کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹے پر حق ہے کہ وہ باپ کو غسل دے، باپ کی جنازہ پڑھائے. اب آپ خود سوچ لیں، کیا ہماری اولاد ہے کہ آج میں انتقال کر جاؤں تو میرا بیٹا مجھے غسل دے سکے گا، میرا بیٹا میری جنازہ پڑھا سکے گا؟ ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دین نہیں سکھایا. اگر یہی دین ہم سکھاتے تو ہمارا بچہ ہمیں غسل دیتا، صحیح. ہمارا بچہ ہماری جنازہ پڑھاتا، ہمارا بچہ ہمیں کندھا دیتا، اللہ. ہمارا بچہ ہماری قبر میں لٹاتا، ہمارا بچہ ہماری قبر پر مٹی ڈالتا، ہر جمعے کو آ کر فاتحہ کرتا، ہمارے لیے ایصال ثواب کرتا. کب کرتا؟ کہ جب آپ اور اس کو وہ وقت دیتے، وہ وقت آپ دیتے اور آپ اس کے لیے وقت ارینج کراتے. تو یہ یہاں پر ضروری ہے. حقیقت ہے. دیکھیں، میں بیٹھ کے میرے کوئی مسئلہ ہے، میری انکم نہیں ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کب مجھے پرابلم ہے، میں بیٹھ کے صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے پرابلم ہے، مجھے مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں، ان کا کیسے حل ہوگا. تو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، سائیکل بھی خود نہیں چلتی ہے. کیا بات؟ اس کو پیڈل ماریں گے تو سائیکل چلے گی. بائک بھی خود نہیں چلتی ہے، اس کو چابی لگا کے اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے پھر چلے گی. کوئی بھی کام ایسے خود ہی نہیں ہو جاتا. یہ لائٹیں جو جلی ہوئی ایسے خود نہیں چل گئی، یہ ان کو جلانا پڑا تو صرف لائٹیں جلی ہیں. تو اسی طریقے سے دین کے لیے دیکھیں، جو آپ نے وقت نکالنے کی بات کی ہے نا، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. یہ ہماری زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا. اب دیکھیں، جن کو جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے نا، جن کو شادیوں میں جانے کا بڑا دلچسپی ہوتی ہے، بھائی وہ شادی میں جانا ہے، ان کو دعوت ملنی چاہیے، اور انہوں نے اپنا سسٹم بنا کے کسی طرح جلدی چھٹی لائیں، جو بھی معاملہ کریں، انہوں نے شادی کے اندر پہنچ جانا ہے. اچھا، جن کو جو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اب ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی میرے فلاں دوست اور فلاں دن وہاں جا رہے ہیں. اب انہوں نے کچھ بھی کرنا ہے، گھر کا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، سودا وغیرہ پہلے لا کے دینا، کچھ بھی کر آ کے اور انہوں نے وہاں پہ نکل جانا ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں؟ پرائیورٹی، ترجیحات ہیں، ترجیحات ان کی والی بن گئی ہیں، ان کی اس کے اندر دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو وقت نہیں تھا. بڑی مصروف زندگی ہے، بہت زیادہ ٹائم جاب کا ہے، گھر پہ بھی وقت دینا، اتنے سارے معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کاموں کے لیے وقت نکالا ہے. وقت نکلا نہیں ہے، ان کی اہمیت کو سمجھا ہے نہیں، اسے مزہ آتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر سارے وقت نکل آتے ہیں جو آپ بات سمجھانا. ہاں، جب وقت نکلتا ہے نا، دیکھیں، آپ جب کسی کام کے لیے وقت دیتے ہیں، آپ کے پاس بہترین صلاحیت ہے، آپ کے پاس بہترین علم ہے، آپ کے پاس بہترین جو ہے نا، آگے اپنی جو صلاحیت ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ان کی قابلیت بھی ہے، لیکن آپ وقت نہیں دیں گے. وہی بات ہے نا، جو باپ جو ہے اولاد کے لیے خوب کما تو رہا ہے، لیکن اولاد کو اس کی تربیت کے لیے وقت نہیں دے رہا. معاشرے میں اگر برائیاں عام ہو رہی ہیں، نمازیں مسجد سے کم ہو گئے، وہ فرد اپنا حصہ نہیں ملا رہا، جاتے ہوئے مسجد میں لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، اس کے لیے وقت نہیں نکال رہا، درس کے لیے کوئی وقت نہیں نکال رہا، خود کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن آگے پڑھانے کے لیے وقت نہیں نکال رہا، تو پھر یہ معاشرہ، یہ دین کیسے پھیلے گا؟ یہاں ایک بات اگر ہم اس کو مزید آگے لیں کہ دین کی اہمیت پر بھی ہماری بات ہو رہی ہے، اور دین کی اہمیت یعنی اولاد کو ہم دین سکھائیں گے تو وہ دیندار بنے گی. تو جیسا کہ آپ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو دیندار جب ہم بناتے ہیں تو یہ دین وہ چیز ہے جو پہلے ہماری دنیا سنوارتا ہے، دنیا ہماری پہلے سنورے گی. جو مثالیں بھی دی گئیں کہ یہی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور پھر جو ہے یہی دین ہماری آخرت بھی سنوار دیتا ہے. تو یہ دین جب ہم سکھانے والے بن جاتے ہیں، نمازوں کی ہماری بات ہوئی اور چیزوں کی بات ہوئی. آج معاشرے میں ہم بہت ساری برائیاں عام دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جناب رشوت ستانی عام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جی یہ جو ہے وہ ہر محکمے میں افراد اپنا کام درست نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جہاں جاؤ یہی بندہ بول رہا ہوتا ہے آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے جی، ہر چیز خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو ان محکموں میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ جنات تو نہیں آ کے بیٹھ گئے، یہ کوئی زمین سے اگ کر یا آسمان سے تو نازل نہیں ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ہی بہن بھائی بیٹے اولادیں یہی ہیں نا، جو جا کے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی اپنا کام درست نہیں کر رہا. تو بھائی یہ کون آ گئے؟
یہ وہی ہیں جو ہمارے گھر سے افراد نکلے. اگر ان کی تربیت دین کے اصولوں پر اور خطوط پر ہو گئی ہوتی تو آج یہ جو ہمارے دنیا خراب ہونے کے شکوے ہیں تو امید ہے یہ بھی ختم ہو گئے. اور یہ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم کو اس معاملے میں قبول فرمائے. آمین. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب ایسے موضوعات جب کبھی کہیں شیئر ہوتے ہیں نا قربان بھائی, تو بعض اوقات سامنے والے کا دل جلتا ہے. میں دو تین مثالیں میرے پاس. ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں, وہ یہاں فیضان مدینہ کا وزٹ کرنے آئے تھے. جب فیضان مدینہ کا وزٹ کرنے آئے اور یہاں کے جو سارے ڈپارٹمنٹس وغیرہ دیکھ کر جب وہ نیچے آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے, ایجڈ تھے, 65-70 ایئرز عمر ہوگی, مجھے کہنے لگا یار آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو یار. سبحان اللہ. تو کہنے لگا یار آپ جو اپنی صلاحیتیں ہیں نا وہ دین کو پھیلانے میں آپ نے بڑھائی ہیں, اور ہم لوگ نے زندگی تو گزاری لیکن ہمارے مقاصد کچھ اور ہو گئے. تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو یہی شیئر کرتے ہیں, اور دعوت اسلامی نے اس میں کیا ہے. آج ہمارے کئی پروفیسرز ہیں, کئی بڑے بڑے اداروں میں لوگ اپوائنٹ ہیں جو دعوت اسلامی کی سوچ لے کر اور اپنے اطراف کے لوگوں کو الحمدللہ وہ اپنی حیثیت سے دین سکھاتے ہیں. اور اس میں یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے. اور جیسا آپ نے درس بیان کرنے کی جو بات کی, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان بھی ہے نا, یہی درس وغیرہ دینے کے حوالے سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے. کیا بات ہے. اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے, یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. اب اگر مثال کوئی لیکچر دے رہا ہے اور جو اس کے دنیاوی شریعت کے مطابق وہ کام کر رہا ہے, اگر اس کو مثال دینی ہے, وہ صحابہ کرام کی مثال دیتا ہے, وہ اس کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ سے کچھ روشن پہلو لے کر اس کو اجاگر کر کے, اب جیسے 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو غوث پاک کے واقعات بیان کر کے اپنی گفتگو کو اس لہج پر لا سکتے ہیں نا. تو آپ کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں. دعوت اسلامی نے آج الحمدللہ 100+ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. تو ہم تو اوورال دنیا بھر کے عاشقان رسول کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں, والنٹیئرز کا ایک فارم ہے, آپ اس کو فل کریں اور اس میں اپنی جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں آپ اس میں دیں ہم کو. ہم آپ سے رابطہ کریں گے, ہم آپ کی خدمات لیں گے کہ آپ اگرچہ دنیاوی اداروں میں وابستہ ہیں لیکن آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس اچھے سے ٹائم میں آپ دین کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں, دین کے کاموں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, اس میں آپ اپنی صلاحیتوں کا مطلب اظہار کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب بھی جاریہ ہوگا. اور ایک شعبہ نہیں, یعنی جو آپ نے بات کی, جی مجلس ڈاکٹرز اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کے پورے آپ کو طریقہ اچھا نہیں ہے شعبہ. ہم کہتے ہیں بھائی شعبہ ہی نہیں بنا, آپ جس شعبے سے تعلق ہے وہ شعبہ نہیں بنا, لیکن وہ آپ کی بات کہ انسانی کام کرتے ہیں نا, آپ کیا انسانوں کی اصلاح کا ہی کام ہو رہا ہے نا, تو آپ آ جائیں, ہم 101 شعبہ بنا دیں گے. کیا بات ہے, 100 ایک اور بڑھا دیں گے, آپ آئیں آگے. تو الحمدللہ اس طرح سے دعوت اسلامی, اگر میں یہ جملہ کہوں, بلکہ یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ ہر فرد کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. ہر فرد کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. وہ فرد جو مسلمان ہے, عاشق رسول ہے, آگے آئے, دین کے کاموں میں دعوت اسلامی کو سپورٹ کرے, ترقی دے, آگے کام آئے گا. یہاں بڑی بات خوبصورت لگی, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ نارملی جو ہے وہ جیسے ٹیلی تھون کی بھی الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں, جو اپنے مالی صدقات اور مال کے ذریعے دین کی خدمت کی بھی بات کی جاتی ہے اور کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بات ہوئی, ٹھیک ہے آپ مال نہیں خرچ کر سکتے, دعوت اسلامی تو آپ کو مانگ رہی ہے. بھائی جو کام جس کام میں آپ نے سپورٹ کی وہ کام آگے بڑھ کر فائدہ دے گا نا. ایک بوڑھے شخص کے متعلق پڑھا کہ وہ اخروٹ کا پودا لگا رہا تھا. اب اس کو کسی نے پوچھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اخروٹ کا پودا لگا رہا ہوں. تو کہا کہ اس کا پھل تو کئی سالوں میں آتا ہے, آپ اگر یہ پھل لگاؤ گے تو آپ کے تو پیر قبر میں لٹک رہے, تو کب یہ بڑا ہوگا, کب پھل لگے گا, کب کھاؤ گے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ پہلے والوں نے لگایا تھا, میں نے کھایا تھا, میں لگاؤں گا تو بعد والے کھائیں گے. تو آج اگر دین کے کسی کام میں مسجد بن رہی ہے, آپ بہترین انجینئر ہیں, ٹھیک ہے, آپ 2 لاکھ 3 لاکھ نقشہ بنانے کے لیتے ہیں, آپ آئیں نا مسجد میں, مسجد والوں کو سپورٹ کریں. آپ نہ لیں 2 لاکھ, آپ 50,000 لے لیں بھائی, جو آپ کی کاسٹ ہے وہ دے دیں, دین کے کام میں اپنی یوں معاونت کر دیں. آپ کی اچھی سوچ ہے,
آپ اچھی سوچ سے آپ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں دنیا جہاں کی برائیاں پھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے. میں بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے دین کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. آئیے، دعوت اسلامی کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ چینل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چینل کے جو بھی کام ہے، جو شریعت کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے آپ وہاں کریں. لیکن جہاں نیکی کی بات آتی ہے تو دعوت اسلامی کا ہے نا چینل، آپ آئیں، اس میں اپنے ایکسپرٹیز دیں. آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج پڑھا رہے ہیں، آپ کوچنگ سینٹر پڑھا رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ امپلائی ہیں، واٹ ایور جو بھی کام ہے آپ کا، آپ یہ ذہن بنا لیں کہ دین کی ترقی میں مجھے حصہ ملانا ہے. سبحان اللہ. میں اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے میں، چونکہ آج کل ہمارا ایک سفر ہو رہا ہے ٹیلی تھون کے حوالے سے، میں نے ایک کو میسج کیا صحیح. اور جب ان کو پتا چلا میں ان کے علاقے میں آ رہا ہوں، تقریباً 8 گھنٹے میرے ساتھ رہے. الحمدللہ دل سے دعا نکلی، کیونکہ ظاہر ایک بڑا آدمی جب جا کر کسی کو فون کرتا ہے نا، سامنے والا فون اٹھاتا ہے اس کا. تو اس نے کہا یار میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. پھر ہم بھی ساتھ چلے گئے. پھر جو ہم نے بات کرنی تھی کی، یہ سپورٹ ہے نا، یہ سپورٹ ہے کہ آپ دین کی ترقی میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں. کس جگہ سے؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلقات دیے ہیں. جو اچھا آپ مدرسے بن رہے ہیں، آپ نے خالی نقشہ بنانے میں ڈائریکشن دے دی. آپ کا مثال سیمنٹ کا کام ہے، آپ جانتے ہیں کہ یار یہ کمپنی کی سیمنٹ جو ہے نا وہ اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. آپ دنیا جہاں کی بلڈنگیں بنانے کے لیے، ہوٹل بنانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا بنانے کے لیے آپ اپنی اچھی ایکسپرٹیز دے رہے ہیں. تو آپ بتائیں نا مدرسے والوں کو کہ بھائی اس طرح کا کام کریں. تو دعوت اسلامی سب سے پہلے تو آپ کو مانگ رہی ہے کہ آپ آئیں. سبحان اللہ. آپ آئیں اور آپ آ کر اس دین کے عظیم کام میں، دیکھیں چھوٹا کام نہیں ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں فیضان مدینہ آ کر کبھی وزٹ کریں کہ دعوت اللہ کی رحمت سے، امیر اہل سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی کتنا عظیم الشان کام کر رہی ہے. کس طرح سے، کہاں جا کر، کس انداز سے مبلغین کی اگر سفر کی بات کرتے ہیں، ایک عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں. اگر اس طرح کے جو پروگرامز کیے جا رہے ہیں، اس میں جو کوششیں ہوتی ہے، سوچ و بچار ہوتا ہے، ترقی دلانے کے کام کیے جا رہے ہیں. اور اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے، اب یہ سارا کام آ گیا، افراد بھی آ گئے، ٹیلنٹ بھی آ گیا، اور جناب پروگرام بھی آ گئے، سارے منصوبے بھی آ گئے. کریں کیسے بھائی؟ گاڑی تیار ہے، ڈرائیور صاحب بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اور جناب پیسنجر بھی بیٹھ گئے، ٹائر بھی پورے، بس پوری بھر گئی ہے. چلے گی کیسے بھائی؟ ایندھن نہیں ہے تو پتہ چلا ڈیزل ہی نہیں ہے، پیٹرول ہی نہیں ہے. تو پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی. تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بھی ڈیزل ہے. یہ سفر بڑھتا جائے گا، بڑھے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، یہ اڑے گا. اور انشاءاللہ دین کا خوب سے خوب کام ہوتا جائے گا. اور بڑی خوبصورت بات لوگ کہتے ہیں، ماشاءاللہ میں ایسوں کو جانتا ہوں، بہت عرصے سے دعوت اسلامی کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھا سپورٹ. یعنی یوں سمجھے کہ وہ ایک طرح سے بینک ہے. یار کبھی کوئی ضرورت کو پھنسیں گے نا ذرا آپ سے رابطہ کر، وہ کہہ بھی دیتے ہو یار کبھی کوئی مسئلہ ہو نا آپ رابطہ کر لینا. تو ماشاءاللہ وہ اس طرح سے تعاون کرنے کی سوچ رکھتے ہیں. اچھا پھر بعض کیا کہتے ہیں، ایک شخصیت تھی، ایک بالکل بہت اوائل کی بات ہے، جب بالکل نئے مدرسے بن رہے تھے، اور اس ٹائم حقیقت ہے نام چندہ اتنا کرتے تھے نا، ان کی آج تک بات یاد ہے. اپروکس تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. تو ایک دفعہ ہم نے مدرسے کی چھت ڈالنی تھی، ایک حصہ ڈالا تو ان سے پیسے لے کر آئے. پھر دوبارہ چھت ایک حصہ اور بڑھانا تھا، پھر گئے. تیسری مدد، چوتھی، ایک دو وقت ایسا آیا کہ میں نے منع کر دیا اسلام میں، مجھے بڑی شرم آتی ہے، مجھے بڑی بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں. اب کوئی اور تھا ہی نہیں. تو پھر چلے گئے کہ اچھا. پھر یقین مانے میں وہاں جا کر ان کو بولا، میں کہا ایسا مجھے بہت شرم آ رہی تھی آج تو یار. تو انہوں نے پتہ کیا بات کی، یہ 22-23 سال ہو گئے آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ہمیں دیا ہے تو دے رہے ہیں نا، کیا بات، نہیں ہوں گے تو منع کر دیں گے. تو آپ بھی یہی سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ آج اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں سے ہم آپ سے یونٹ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ ٹیلی تھون کے لیے 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. اللہ نے مال دیا ہے، آپ 12,000 یونٹ دے دیں. اللہ نے مال دیا 1200 یونٹ دے دیں، آپ 112 دے دیں، آپ 12 دے دیں، آپ 1 دے دیں. اور کوئی ایسا ہو جو کہے کہ یار میں تو 1 بھی نہیں دے سکتا، 1,000 روپے دے سکتے ہیں.
اپنے جیسے 9 اور ڈھونڈ لیں، آپ کا یونٹ ہو جائے گا مل کے. تو یوں ہر ایک اپنی جگہ پر اس دین کی ترقی کے لیے حصہ ملائے اور کوشش کرے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا، الحمدللہ دعوت اسلامی میں اپروکس 32,000 امپلائیز کام کر رہے ہیں، اور میں ایسی ایک بڑی تعداد کو جانتا ہوں کہ جو اس ٹیلی تھون میں وہ حصہ ملاتی ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 13,000 روپے. جی. تنخواہ کتنی ہے؟ بعض پارٹ ٹائم کرتے ہیں 8,000 روپے، 18-20,000 والے بھی ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اس طرح کی جو امپلائیز ہیں یہ ٹیلی تھون کے لیے دے رہے ہیں. ہمارے اسلامی بھائیوں نے گزشتہ پچھلے سالوں میں راشن بانٹا تھا، کہیں ایسے حالات ہوئے تھے راشن بانٹا، اب ٹیلی تھون کا حصہ آ گیا. جیسے ٹیلی تھون کا اعلان ہوا، اس گھر میں جہاں راشن دے کر آتے تھے کہ رہے میری ماں نے اپنے ٹاپس اتار کے دے دیے. راشن ہمدردیوں سے مل رہا ہے، اور جہاں دین کی ترقی کی بات آئی اپنا ٹاپس اتار کے دے دیا. رکشا پچھلی دفعہ دے کر گئے. ایک اسلامی بہن عمرے کے لیے ٹکٹ جمع کرے تھے، وہ جناب انہوں نے جمع کرا دیا. یہ کوشش ہے. الحمدللہ اللہ پاک ان تمام کو سلامت رکھے جن کی اولاد، جن کے بچے، جن کے خاندان والے آج اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیلی تھون دیں گے اور ٹیلی تھون جمع کریں گے، یونٹ دیں گے، یونٹ جمع کریں گے. جی بات ہے حاجی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جہاں ہمیں اپنے سوچ کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے دین کے ساتھ حصہ ملانا ہے، شامل ہونا ہے، تعاون کرنا ہے، وہیں ہمیں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم اپنے گھر کا بجٹ رکھے تو ہم نے ہر چیز کا بجٹ رکھا ہوا ہے. بجلی کا بل بھی ہے، تو گیس کا بل بھی ہے، تو کھانے کا بھی، کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے، پہننے کے، اوڑھنے کے، فیسز کے، وغیرہ وغیرہ سارا بجٹ رکھا ہوا ہے. چیز کتنی مہنگی ہو جائے بل تو بھرنا ہی ہے، اس حساب سے اپنا ورک ٹائم کریں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن وہ چیز کرنی ہے. لیکن ہم یہ سوچیں کیا ہم نے اپنے بجٹ میں کچھ دین کے لیے رکھا ہے؟ آپ نے جو بات کی دعوت اسلامی کے امپلائیز کی، آپ باقی 13,000 میں ایک یونٹ 10,000 روپے کیسے دیں گے؟ لیکن آپ خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نا مال نہیں چاہیے ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دل چاہیے. ابھی میں تو کہتا ہوں واقعی اگر اس پہ سلسلہ کریں نا کہ یہ کیسے لوگ اس پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیسا ایسا جذبہ ہے، کیسی ایسی سوچ ہے. اصل میں مدنی چینل کے ناظرین میں ایک بات آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، نیکی جو ہے نا، نیکی یہ کہتے ہیں ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک شخص تھا، وہ شخص تھا بڑا غریب، بے روزگار، مکے میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. بڑی کوششیں کی اس نے، اور جناب کہ میری کو کچھ آمدنی کے ذریعے ہو جائے، لیکن کام بن نہیں پا رہا تھا. ایک دن کہتا ہے کہ دوران طواف اس کو ایک بڑا خوبصورت سا ہار نظر آیا، اس نے اٹھا لیا. اچھا اٹھا کر سوچنے لگا یار میری تو غیبی مدد ہو گئی، کام بن گیا میرا. لیکن پھر دل میں خیال ہے پتہ نہیں کس کا گرا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو رکھنا جائز ہی نہیں ہے. اس نے اعلان کیا بھائی کسی کا ہار گم ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک نابینا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس طرح کا میرا ہار تھا، اگر وہ ہے تو وہ میرا ہے. اچھا اس کے دل میں پھر کچھ وسوسہ پیدا ہو گیا، یار اب یہ تو نابینا ہے، اگر اس کو ٹال دوں گا تو ہار تو میرا ہو جائے گا. لیکن اس نے کہا نہیں یار یہ ہار اس کا ہے، اس نے اس کو دے دیا. اچھا وہ نابینا نے دعائیں دی اور وہ لامینا لے کے چلا گیا. کافی عرصے تک وہ کوشش کرتا رہا، مالی حالات اچھے نہیں ہوئے. پھر وہ دوسرے شہر، تیسرے شہر، یہاں تک کہ سمندر کا سفر کر کے یہ دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں ایک جزیرہ آیا، ان کا وہ جو شپ تھا وہ وہاں رکا تو یہ بھی اتر گیا. اب بلا سوچے سمجھے اس نے کہا چلو یار اسی جزیرے میں اندر چلتے ہیں، آبادی میں کچھ کام ہو جائے اپنا. وہ آبادی کی طرف جانے لگا، راستے میں مسجد نظر آ گئی. وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز وغیرہ پڑھی اس نے. تھوڑی دیر میں جماعت کا وقت ہو گیا، کچھ لوگ آ گئے، امام صاحب نہیں تھے. لوگوں نے اس کو کہا تو اس نے بھی نماز پڑھا دی. نماز پڑھائی تو لوگوں کو اس کی تلاوت اچھی لگی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم تو ویسے ہی امام کی تلاش میں، اگر آپ امام بن جاؤ ہم آپ کو کچھ وظیفہ دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ امام بن گیا. پھر اس نے وہاں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو یوں مسجد میں رونق ہو گئی. اب یہ بڑا مشہور ہو گیا آبادی میں. کچھ عرصے کے بعد وہاں کے کچھ بوڑھے جمع ہوئے، کہا کہ بھائی تم بڑے نیک ہو، کچھ عرصے سے ہم تمہارے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس جزیرے پر ایک لڑکی ہے اور بڑی نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر امام صاحب آپ اس سے نکاح کر لیں تو آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا. اس نے کچھ سوچا اور حامی بھر لی. اب نکاح ہو گیا. چند ماہ کے بعد اس نے اپنی بیوی کے گلے میں وہ ہار دیکھا جو اس نابینا کو اٹھا کے دیا.
اس نے کہا کہ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا یہ تو میرے والد صاحب لائے تھے۔ تو کہا کہ تمہارے والد صاحب حج پہ گئے تھے؟ کہاں۔ تمہارے والد صاحب نابینا تھے؟ کہاں۔ اللہ، پھر اس نے یہ واقعہ سنایا کہ یہ ہار تو مجھے ملا تھا اور میں نے ہی تمہارے والد کو اٹھا کر دیا تھا۔ اللہ، جیسے ہی اس نے واقعہ بیان کیا وہ عورت اچھل پڑی اور کہنے لگی آپ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو روزی دے، آپ کا گھر آباد ہو۔ اللہ نے آپ کو روزی دی، آپ کا گھر آباد ہوا۔ میرے والد صاحب جب حج سے واپس آئے تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مکے میں جو نوجوان ملا تھا ایسا نوجوان مجھے ملے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ اس کے جیتے جی تو نہ ملا لیکن اس کی نیکی کی وہ برکت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہی نوجوان آیا، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین کے کاموں کی، دین کی ترقی کے لیے آپ اپنا حصہ ملاتے ہیں، چاہے وقت دے کر، چاہے مال دے کر۔ یہ وہ عظیم الشان نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوگی۔ آپ نے مدرسے بنائے، اس مدرسے بنانے میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا، آپ ذہن بنائیں انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں حافظ بنیں گے، سبحان، آپ کی نسلوں میں عالم بنیں گے۔ آپ مسجدیں بناتے ہیں، آپ کی نسلیں وہاں جا کر نمازیں پڑھیں گی۔ آپ تعاون کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے مال سے بھی دیں۔ اللہ نے آپ کو تعلقات دیے، فون اٹھائیں، میسیجز کریں۔ آپ بھرپور انداز سے اس ٹیلی تھون میں حصہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔